مولانا ارشاد صاحب سے یہ التماس کروں گا کہ وہ کچھ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں، اس کے بعد آپ ہی دعا بھی فرمائیں مولانا کے لیے. آ جائیں. کرسیاں ہوتے ہوئے آپ ممبر پر بیٹھے. یہی یہاں چلو بولو. چلو تم بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موقر صدر استاد شاعر جناب کلیم معروفی صاحب، اس بزم کی نظامت کرتے ہوئے عالی جناب مولانا غفران احمد صاحب، اور بزم میں موجود پرانے شعراء کونا مشق شعراء میں سے جناب شیدہ بیضا پوری صاحب، جناب ارشد معروفی صاحب، اور بالترتیب اور لوگ. مراتب کا خیال رکھنا چاہیے اور موقع موقع سے اس کا اظہار بھی لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے. یہ بات لوگوں پر گراں نہیں گزرنی چاہیے. جس کی جو خدمات ہیں، جو صلاحیت اور جو پختگی کسی فن میں اپنی ریاضت سے، مجاہدے سے، محنت اور مشقت سے حاصل کی ہے، اور اس کو کسی فن میں دستگاہ حاصل ہو گئی ہے، ملکہ اور رسوخ حاصل ہو گیا ہے، از خود اس کا اظہار نہ سچا فنکار کرتا ہے اور نہ ہی اس کی طرف سے کیا جانا مناسب ہے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کے اندر خوبیاں اور کمالات جتنے زیادہ ہوتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں، اتنی ہی اس کے اندر فروتنی، انکساری، عاجزی آتی جاتی ہے، اور وہ پہلے کے مقابلہ میں اپنے آپ کو اور زیادہ جاہل سمجھتا ہے. اور حقیقت بھی ہے کہ ہمارے معلومات ہماری مجہولات سے، نہ جانی ہوئی چیزوں سے بہت کم ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت کم باتوں کو تم لوگ قلیلا ما، بہرحال سے ہے، میں پوری آیت اسی نہیں پڑھتا، اس کا مفہوم تم لوگوں کی معلومات جو ہیں بہت کم ہیں. جب یہ حال ہے کہ معلومات بہت کم ہیں اور دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک جانکار ہے، عالم ہے، فن کا ماہر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر ایک سے بڑھ کر جاننے والا موجود ہے. تو کس برتے اور کس بوتے پر ہم اپنے علم پر ناز کر سکتے ہیں؟ ہمارا سامنے والا جس کے ساتھ ہم اترا رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں، وہ ہم سے زیادہ نہ ہو اور دل ہی دل میں ہم پر ہنستا نہ ہو. اس لیے اپنی علمیت کا اظہار نہ کرنا ہی مناسب ہے، اور ہمدانی کا دعویٰ تو بالکل ہی مناسب نہیں ہے. چہ جائے کہ ہم خود جانتے ہیں کہ ہم ابھی اس راہ میں سالک ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، ابھی واصل بحق نہیں ہوئے ہیں، منزل تک نہیں پہنچے ہیں. تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم دوسروں کے مقابلہ میں اپنے کو اعلیٰ اور برتر سمجھیں؟ اور اس سے بھی بڑی خرابی یہ ہے کہ اس کا اظہار کر دیں. کبر اگر دل میں ہے تو وہ تو برا ہے ہی، اس کا اظہار کر دینا وہ تکبر کہلاتا ہے. کبر جب تک دل میں ہو، بڑائی کا سودا دل میں ہو اور دوسروں کی تحقیر ہو تو کبر تک رہتا ہے، لیکن اس کا اظہار کر دیں تو وہی تکبر کہلاتا ہے.
تو یہ کسی طرح اہل علم کے لیے، چاہے اس علم کا تعلق، مختلف شاخیں ہیں علم کی، فن کی، کسی بھی فن سے تعلق رکھنے والا آدمی ہو، وہ کبھی بھی اس طرح کے فریب میں مبتلا نہ ہو۔ اس طرح کے فریب میں مبتلا ہونا دست و بازو کو کمزور کر دے گا اور ترقی اس کو نصیب نہیں ہو سکے گی۔ ترقی اسی کو نصیب ہوگی جو اپنے کام میں کمی اور کوتاہی محسوس کرتا رہے گا اور نگاہ بے سے بہتر پر رکھے گا، تو اپنا کام اس کو پھیکا نظر آئے گا اور بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ ہے جستجو کی خوب سے ہے خوب تر کہاں، ہے جستجو کی خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ تو علم کی، عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہر آدمی اس میں طالب علم ہے اور ہر آدمی سالک ہے، لیکن پھر بھی ترقی کے اسباب میں سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اساطین اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جن کے اوپر علم و فن کی بقا کا دار و مدار رکھا ہے، گو کہ وہ بھی اپنے کو ناقص ہی سمجھتے ہیں اور ناقص فی الحقیقت ہیں بھی، لیکن چھوٹوں کو پروان چڑھانے کے لیے ان کو بڑا بنایا جاتا ہے اور ان کے آداب اور حقوق بتائے جاتے ہیں، اور ان کا پاس و لحاظ کرنے ہی سے علمی اور فنی ترقی ہو سکتی ہے اور فن میں نکھار پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے، ہم طالبان کے لیے، آدمی زندگی بھر طالب علم رہتا ہے، کبھی مکمل عالم نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ کہ خود اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ ہم طالب علم ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سال 2 سال 4 سال کے مشق سے استاد نہیں بن جاتا آدمی، منتہی نہیں بن جاتا آدمی، وہ تو طالب علم رہتا ہی ہے۔ جنہوں نے زندگیاں اپنی ختم کر دیں وہ خود کو طالب علم سمجھتے رہے، تشنا اپنے کو سمجھتے رہے کہ سمندر کے کنارے کھڑا ہے اور پیاس پیاس چلا رہا، اس کی پیاس ہی نہیں بجھتی اور زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ مچ چکے ہیں کسی فن میں، شعر و شاعری ہو، نثری ادب ہو، عصری تعلیم ہو، دینی تعلیم ہو، اس کے بہت سارے شعبے ہیں، بہت ساری شاخیں ہیں ہر علم کی، تو ان میں جن لوگوں نے کمال پیدا کر لیا ہے تو کتاب کے ساتھ ساتھ رجال سے بھی اپنے فن کو ترقی دی جائے، ان کی خدمت میں رہ کر کے، ان سے سیکھ کر کے، ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھا کر کے۔ کتابیں بغیر اساتذہ سے پڑھے ہوئے صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ اگر کتابیں تنہا کافی ہوتیں تو اللہ تعالیٰ آسمانی کتابوں کو کسی بازار کے اندر، کسی چوپال کے اندر، کسی بلند جگہ پر اتار کے رکھ دیتے اور لوگ اس کو پڑھ پڑھ کے ہدایت حاصل کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کا جو نمونہ ہے ان کو بھیجا تاکہ لوگ ان سے سیکھیں اور کتاب کی تبیین و تشریح ان کے علوم کے مطابق کریں، تبھی صحیح علم تک رسائی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہم سب پر لازم ہے کہ ہم فروتنی، انکساری اختیار کریں اور دل سے اختیار کریں، اس کے اندر تصنع اور تکلف نہ ہو، اور جو بڑا ہے، نمایاں ہو چکا ہے، اس کی زندگی کو بسا غنیمت جانیں اور ان سے استفادہ کریں۔
اور ساتھ ہی ساتھ جس فن میں آدمی اپنی زندگی کو لگا رہا ہے اس فن کی بنیادی کتابیں اور معتبر اور مستند مصنفین کی کتابیں مطالعے میں برابر رکھیں۔ لغات میں کون سے لغات معتبر اور مستند ہیں، کس لغت کا لکھنے والا کس درجے کا مستند، ظاہر ہے کہ کتابوں کا مستند ہونا کتاب لکھنے والوں کے مستند ہونے پر موقوف ہے۔ اس کتاب کی کیا خصوصیات ہیں جو اسی جیسی دوسری لغت کے کتابوں کی وہ خصوصیت نہیں ہے اور اس سے ویسا گہرا علم حاصل نہیں ہوتا ہے، تو اس کا دھیان رکھا جائے۔ شاعری کر رہے ہیں، نثر لکھ رہے ہیں تو تنقید کی کتابیں برابر مطالعے میں رکھیں۔ زبان کی تنقید سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ رکھیں۔ شعر و شاعری کے تعلق سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اس کے لیے کن امور کو اپنانے کی ضرورت ہے، زبان و بیان کی صحت بنیادی شرائط میں سے ہے کہ شاعری کی زبان ہو یا نثر کی زبان ہو، تلفظ زبان کی ادائیگی جسے صحت الفاظ کہا جاتا ہے وہ ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے ہی وہ گرا اس کی عمارت ڈھہ جائے گی، قائم نہیں رہے گی، ناقص باقی رہے گی۔ اساتذہ کے کلام کا معتد بے حصہ برابر مطالعے میں رکھا جائے اور اس قدر پڑھا جائے کہ ہزاروں اشعار اساتذہ کے نوکے زبان ہو جائیں۔ اس سلسلے کی ایک بہترین کتاب خواجہ الطاف حسین حالی رحمہ اللہ کی مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ اردو کی تنقید سے کے حوالے سے بھی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اردو زبان کی تاریخ کے سلسلے میں بھی لکھا گیا ہے، اس میں اصناف سخن جتنے ہیں ان سب کا احاطہ کیا گیا، ان کی تعریف کی گئی ہے، ان کی حد بندی کی گئی ہے، ان کی کیا خصوصیات ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ تو ان سب کی رعایت کرتے ہوئے اپنے آپ کو پابند بنانا پڑے گا کتابوں کے مطالعے کا، اور اہل علم سے اس سلسلے میں مشورہ کر کے کتاب کا انتخاب کریں اور اپنے کلام کے صرف موضوع ہو جانے کو کافی نہ سمجھیں اور اسی پر بس نہ کریں، اکتفا نہ کریں، کیونکہ موضوعیت طبع جو ہے یہ ایک وہبی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض طبیعتیں ایسی بنا دی جاتی ہیں جو باوجود کہ قلیل العلم آدمی ہے لیکن کلام کو موضوع کر لیتا ہے، وزن میں ڈال لیتا ہے، جس کا نام شعر ہے۔ لیکن کلام کے موضوع کر لینے کو سب کچھ نہ سمجھا جائے۔ کلام کے اندر کس طریقے کی باتیں آنی چاہیے، اخلاقیات سے متعلق باتیں آویں، تعلیم اور بے روزگاری سے متعلق باتیں آویں، معاشرے کی خرابیوں سے متعلق باتیں آویں، غرض ہے کہ شاعری بامقصد ہونی چاہیے، شاعری برائے شاعری نہیں ہونی چاہیے۔ سنجیدہ شاعری میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے اور اسی کے برابر میں سمجھتا ہوں، اس سے کم نہیں سمجھتا ہوں، طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کو اگر اسی طریقے پر کی جائے جیسا کہ اس کا حق ہے تو سماج کی دکھتی رگوں پر اس میں ہاتھ رکھا جاتا ہے، کمی کوتاہیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ وہ بھی بڑی اہم صنف ہے طنز و مزاح کی شاعری۔ ظلمات جتنی زیادہ ہوں گی، تاریکیاں جتنی زیادہ ہوں گی، روشنی کی اہمیت اتنی ہی زیادہ کھل کر کے سامنے آئیں گی۔ تو خراب معاشرے سے
ہمیں اپنی شاعری کے لیے، اپنی نثر کے لیے بہت زیادہ مواد مل جاتے ہیں۔ اگر مشاہدہ قوی ہے، ہر چیز کو باریک نظر سے دیکھتا ہے، طبیعت اخاذ ہے، نتیجہ اس سے اخذ کرتی ہے، اور تخیل میں بلندی ہے، قوت تخیل ہے، تو وہ سماج سدھار جسے کہتے ہیں، اصلاح معاشرہ کا کام بہت اچھی طرح شاعر اور نثار کر سکتا ہے۔ تو ہمیں کہیں جانا نہیں، اپنے آس پاس ہی سے شاعر اور نثر نگار مضامین اخذ کرتے ہیں اور ان کو اپنے انداز میں ڈال کر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ عام لوگوں کی طرح ہمیں نہیں رہنا چاہیے کہ سرسری کسی معاملے سے گزر جائیں، غور و فکر کی عادت ڈالیں۔ دوسری بات جو مجھے کہنی ہے، اور اگر کہیں موقع مل جائے تو میں کہتا ہوں کہ کام لمبا ہے، بہت کام ہے، اور وقت محدود ہے، اور وقت کی محدودیت اور تنگی ہمیں اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ جو اصل کام ہمارے کرنے کا ہے، تصنیف و تالیف میں لگنے کا، تدریس میں لگنے کا، شعر و شاعری میں لگنے کا، نثر نگاری میں لگنے کا، جتنا لگانا چاہیے اس کا عشر عشیر 10واں حصہ بھی نہیں لگاتے، اور لایانی اور فضول باتوں میں زیادہ وقت گزار دیتے ہیں، تو اس سے تخلیقات متاثر ہوتی ہیں۔ ایک تو کمیت کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے کہ آپ کی تخلیقات زیادہ نہیں آ سکتی، اور دوسری کیفیت کے اعتبار سے، یعنی معیار کے اعتبار سے اس میں بھی کمی آ جاتی، معیاری تخلیق آپ نہیں کر سکتے۔ جب اپنے وقت کا بڑا حصہ اپنے کام میں صرف کریں گے تو آپ کوئی بھی تخلیق ہو معیاری کریں گے۔ دوسری بات، اپنے کیے ہوئے کام کو حرف آخر نہ سمجھ لے، بلکہ اس پر نظر ثانی کرتا رہے۔ نظر کرنے سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، دوسروں کے سامنے اصلاح کی غرض سے پیش کرے، وہ کوئی تنقید کرے یا آپ کو اصلاح دے، تو تنقید سے فن جو ہوتا ہے وہ سنورتا ہے۔ تنقید فن کے لیے ایسے ہی ہے جیسے الجھے ہوئے بالوں کے لیے کنگھی ہوتا ہے، شانہ ہوتا ہے جسے ہم بالوں کو سنوارتے ہیں۔ چہرے کو چمکانا اور نکھارنا جس طریقے سے ہوتا ہے، تنقید سے اسی طرح فن سنورتا ہے۔ تو خود بھی تنقیدی مزاج رکھیں تنقید کا مطالعہ کر کے، اور دوسروں کی تنقید کو فراخ دلی کے ساتھ لیں، اور اس کی روشنی میں اپنی تخلیق کا جائزہ لیتے رہیں، اور ہرگز کسی سے بدگمان نہ ہو کہ اس نے کہہ دیا کہ اس کو ایسے کہنا چاہیے، وہ فلاں کہہ رہے تھے، آیا بڑا وہ یہ کہنے والا، اس کو کب یہ حق ہے۔ جو لوگ اشعار نہیں کہتے وہ الگ چیز ہے، لیکن تنقیدی بصیرت اعلیٰ درجے کی رکھتے ہیں، ان کا مطالعہ ادب و شعر اور نثر سے کے اصناف جتنی ہیں ان پر بڑا گہرا ہے، تو وہ ایسی رائے دینے کا حق رکھتے ہیں، اور آپ لوگوں کو اس کی قدر دانی کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ تو وقت کی قدر اور اپنے آپ کو اس میں لگانا اور مسلسل مصروف رکھنا ترقی کا باعث اور ذریعہ ہے۔ مجھے خوشی بہت زیادہ اس بات کی ہو رہی ہے کہ میں ایسی بزم میں شریک ہو سکا، گو کہ اتفاقیہ طور پر تھا۔ میں دوسرے کام سے آیا تھا، استاد کلیم معروفی صاحب سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے کہہ دیا کہ آپ رکیے، پروگرام میں شریک رہتے تو بڑا اچھا تھا۔ انہوں نے
اپنے اخلاق کی بنا پر، اپنی انکساری کے بنا پر درخواست کا لہجہ اپنایا تھا میرے سامنے، لیکن میں نے اس کو حکم جانا، اور گو کہ میں لنگی اور کرتے پر آیا تھا۔ میں نے گھر سے پاجامہ کرتا اور نئی ٹوپی منگوائی اور اسی دکان میں اس کو بدلا۔ یہ ایک ہے میرے اندر چیزیں ہونی بھی چاہے، کسی مجلس میں اچھی ہیئت میں شریک ہونا چاہیے، اچھے لباس، اچھی وضاقت، بالوں میں تیل، کنگھی، آنکھوں میں سرما، چہرے کی صفائی، اچھے لباس، ان چیزوں کا اثر خود صاحب لباس کے اوپر پڑتا ہے کہ طبیعت میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے، امنگ رہتی ہے، اور دوسروں کے اوپر بھی اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ میں لنگی کرتے کو ناجائز حرام نہیں کہتا، اور کہہ بھی کیسے سکتا ہوں جب کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی لنگی ہی پہنی ہے۔ پاجامہ کے پہننے میں گو کی اختلاف ہے، لیکن خریدنا ثابت ہے، اور جب خریدا تھا تو پہننے کے لیے ہی خریدا تھا، گو کہ نہ پہنا ہو۔ لیکن لباس کے بارے میں یہ ہے کہ عام طور سے جس معاشرے اور ماحول میں شرفاء کا، صلحاء کا، ان کی جو وضاقت ہو وہ مقبول ہونی چاہیے، اور مجھے اس پر ذرا اصرار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ ذاتی مجلس اور ذاتی گفتگو کی حد تک ہوتی بات تو مجھے اس پر اصرار نہ ہوتا اور کوئی شکایت نہ ہوتی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ پروگرام یوٹیوب پر آتا ہے، فیس بک پر آتا ہے، چینل بنا لیے ہیں اس پر آتا ہے، اور پوری دنیا گلوبل یعنی ایک گاؤں کی طرح ہو گئی ہے، سمٹ کر کے آ گئی، کلک کیا اور پوری دنیا کے آخری کونے کا نظارہ دیکھ لیا۔ تو یہ تمام طرح کے لوگوں میں یہ چیز جاتی ہے، پروفیسران میں جاتی ہے، ڈاکٹروں میں جاتی ہے، اچھے شعراء، ادبا، نقادوں میں جاتی ہے، تو یہ وہاں بڑا کھٹکتا ہے کہ مجھے یہ کون لوگ ہیں بھائی، ایسے اچھے کلام ہو رہے ہیں، ایسی مجلس ہے، ایسی معیاری باتیں آ رہی ہیں، اور یہ تو دیہاتی اور قصائی وغیرہ کی طرف بیٹھے لگتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں اصرار کرتا ہوں، اور چند نادانوں نے ایک دفعہ جب میں نے یہ بات کہی تو اسے مسائل پر لے گئے۔ میں اس کی نہیں یہاں اس لیے صفائی میں نے کر دی کہ اس کو مسائل پر لے گئے، اور لگے وہ حدیث وغیرہ اور یہ سب چیزیں کہ وہ میں بھی ایک ادنا طالب علم ہوں حدیث کا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھ کو اس کی سعادت بخشی ہے کہ حدیث کی خدمت میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ تو میں نے جو یہ بات کہی تھی وہ اس نہج سے نہیں کہی تھی، مسئلے کے نہج پہلو سے کہ وہ آ کر پہننا حرام ہے یا کیا ہے، لیکن اس کو ایک افسانہ بنا لیا، اس پر وابالہ مچا دی، میری طبیعت مقدر ہو گئی، اور میں نے وہ بڑے شوق سے، میں اس کو بہت چاہت تھی کہ ادبی پروگرام، دینی پروگرام میں اپنے گھر پہ کروا دیا ہوتا۔ میں نے خود درخواست کی تھا، ان لوگوں نے ازراہ قدردانی قبول بھی کیا تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ اس کو پابندی کر لیجئے گا۔ پابندی کرنا دیکھیے اور چیز ہے، اور مسئلہ اس کا ہونا یہ الگ چیز ہے۔ تو اب مجھے یہ طبیعت بڑی مقدر ہوئی کہ اس کو اتنی کم فہمی ہے ان لوگوں میں کہ اس کو ایک پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے، ایک لمبی بات چھیڑ دی۔ اور میں نے بزم سخن کا جو گروپ میں شامل تھا مولانا، بہت کئی سال تک رہا، جیسے ابھی جلدی 7-8 مہینے ہوا ہوگا، میں نے اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ بند کر دیا۔ مجھے اذیت اس سے ہوتی تھی یہ کہ اس میں ذاتی گفتگو بہت زیادہ آ جاتی تھی، اور جہالت چھلکتی پڑتی تھی اس میں۔ جو گفتگو ہوتی ہے وہ انفرادی طور پر گفتگو کرنے کی ہوتی ہے، گروپ میں کرنے کی نہیں، جو ہر ایک کے سامنے بات جاتی ہے۔ تو اس سے ہم پر لوگ ہنسیں گے، ہم جیسے لوگ
ہنسیں گے کہ یہ کیا بچکانہ حرکتیں ہیں اور کس طریقہ ان کا مبلغ علم ہے اور ان کا ٹارگٹ کیا ہے، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، اس سے جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ تو میں نے اس کو بند کر دیا۔ تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے اندر شعور پیدا کیجئے، فن میں پختگی پیدا کیجئے، علم میں کمال حاصل کیجئے، اور جو گفتگو ہو علمی حوالے سے ہو۔ بزم کے اندر میں آج کہہ دیتا ہوں کہ گفتگو علمی حوالے سے ہو، زبان و بیان سے متعلق ہو، لغات اور فن کی معتبر کتابوں کے حوالے سے ہو، اور ادب کے دائرے میں رہ کر ہو، تبادلہ خیال کی حیثیت سے ہو، مثبت انداز میں ہو، منفی انداز میں نہ ہو، طنز و تعریض کے انداز میں نہ ہو، اور یہی ہوتا ہے۔ اور طنز و تعریض کرنے والا ابجد سے بھی واقف نہیں ہے۔ اگر ہو اس کے اندر علم تو طنز و تعریض کرے تو اچھا لگے گا، گو کہ وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ علامہ کہہ گیا ہے اقبال کہ اس گلستہ میں نہیں حد سے گزرنا اچھا، اس گلستہ میں نہیں حد سے گزرنا اچھا، ناز کر بھی تو باندازِ رعنائی کر، جتنے میں ہو اتنے میں اچھل کود کرو، ناک نقشہ کچھ بھی نہیں ہے اور اچھل کود اتنا کر رہے ہو ہیں۔ سودا نے کہا ہے قدم سنبھال کے رکھنا، قدم سنبھال کے رکھ دشت خار میں مجنوں، قدم سنبھال کے رکھ دشت خار میں مجنوں، کہ اس دیار میں سودا برہنہ پا بھی ہے، تم ہی نہیں ہو ایک۔ تو یہ ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے باتیں جاتی ہیں۔ اور دیکھیے جتنا زیادہ علم بڑھتا جائے گا وہ سنجیدگی آتی۔ اسی میں نے بنیادی ہی بات کہہ دی کہ ابھی علم میں رسوخ حاصل کرو، جس میں تمہاری عمر کا اچھا خاصا حصہ بھی گزر جائے گا، 30-40 سال گزر جائے گا، اور اس کے لیے کم از کم مختلف نشست بنا لیں، 2 گھنٹے کی، 2.5 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی، اور مجموعی مطالعے کی مقدار جو ہے کم از کم 10 گھنٹہ رکھیں۔ ہم اس عمر میں 10 گھنٹے پڑھیں گے، 3 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ بنا لیں گے، تو اس کی ترتیب ہونی چاہیے، تب کہیں جا کر کے علم میں رسوخ اور پختگی بہت بعد میں پیدا ہوگی۔ پھر میں اسی طرف ایک دفعہ اور آ رہا ہوں، کیونکہ وہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ سبھی حضرات لغات کی تحقیق کا التزام اور پابندی کریں، اچھے اور معتبر لغات کی، جس میں الفاظ کے حرکات و سکنات کو ضبط کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ چیز واو معروف کے ساتھ ہے، یا واو مجہول کے ساتھ ہے، یا واو لین کے ساتھ ہے۔ خوف واو لین، خوب واو معروف، کھو جیسے کہہ دیں واو مجہول ہو گیا، ایسے ہی یا لین کے ساتھ ہے خیف، یا معروف کے ساتھ ہے، یا مجہول کے ساتھ ہے۔ اہل زبان نے زبان جو بنائی ہے اسی کا تابع ہو کر کے اس کو استعمال کریں گے تو صحیح ہوگی۔ دوسری بات، روزمرہ اور محاورے جو ترتیب پا چکے ہیں ان کو اسی طریقے پر استعمال کرنا چاہیے، محاورات میں تصرف نہ کرنا چاہیے۔ محاورات عام طور سے نثر وغیرہ میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور اس کی گنجائش ہوتی کہ پورے کا پورا کھپ جائے گا، وزن کی کوئی بات نہیں۔ روزمرہ اور زبان جو ہے جسے ہم انفرادی طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کی کھپت اشعار میں زیادہ، اسی گنجائش زیادہ ہے۔ تو سب سے اہم کام زبان کی صحت کا التزام ہونا چاہیے، اور اس کا علم کیسے ہوگا؟ اس کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے،
جن لوگوں نے اس کو بتایا ہے کہ یہ اس طرح اساتذہ نے استعمال کیا ہے، اور اساتین اردو جو 4-5 گزرے ہیں ان کے کلام سے استشہاد کیا گیا ہے، دلیل پیش کی گئی جن لغات کے اندر کہ اس پر یہ حرکت رہے گی، دیکھو اس کا قافیہ یہ لائے ہیں۔ کئی لوگوں کے کلام سے استشہاد کر دیتے ہیں تو بات مستند ہو جاتی ہے، تو اس سے ہٹنا یہ غلطی مبتلا ہو جانا ہے۔ بہرحال باتیں تو اور بھی بہت زیادہ کہنے کی ہیں، تو میں نے یہاں بھی شرکت کی اور دیکھا سنا، اور مئو میں تو بہت زیادہ شرکت کر چکا ہوں۔ قدردانی کرنے والے لوگ موجود ہیں، کہہ دیتے ہیں تو کبھی چلا جاتا ہوں، یا اتفاقی چلا گیا، رک گیا تو کچھ بنا دیا۔ ہر جگہ میں نے ایک بات مشترک دیکھی بزم کی، یہی کہ مطالعے کی کمی کا شدت سے مجھ کو احساس ہوا کہ کوئی بھی لغت کا اور فن کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا ہے، اور اپنی موضوعی طبع کی وجہ سے جو کلام موضوع کر لیتا ہے اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور اس پر نازاں ہے، دوسروں کے بتائے ہوئے کی طرف توجہ نہیں دیتا بلکہ اس کو عیب سمجھتا ہے اپنے حق میں، جبکہ بداہتاً از روئے لغت اور از روئے فن اور از روئے کلام اساتذہ اس کا لفظ یا اس کی ترکیب، بندش، شعر کا مضمون غلط ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں ابھی جو کہنے کی ہیں اس میں سے تھوڑا میں مختصر کر دیتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے، موٹی موٹی بات، ویسے آپ لوگ اس کو بہتر سمجھ جائیں گے کہ شعر جو 2 مصروں سے مکمل ہوتا ہے، بہت ایسا ہوتا ہے کہ دونوں مصرے الگ الگ پڑ جاتے ہیں، کلام 2 لختی کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ پورے شعر میں دونوں مصروں کو ملا کر کوئی ایک بات کہی جاتی ہے، تو ایک تو 2 لختی کے عیب سے بچیں اس کی ہم جو کہہ رہے ہیں پہلے مصرے سے دوسرا مصرع مربوط ہے، اس کا کہ پہلے مصرع جب آپ نے کہہ دیا تو اب اس کا کچھ تقاضا ہو گیا کہ اب یہ آنا چاہیے، تو اس کا دھیان رکھیں۔ پہلے مصرے میں کوئی لفظ آ گیا تو اب اس کا مقابل کون سا لفظ آئے گا، مثلا زمین آ گئی تو آسمان، کارواں آ گیا تو میر کارواں، در آ گیا تو دربان، پاسباں وغیرہ۔ اب اگر ہم پاسباں کو میر کارواں کی جگہ رکھ کر کے کارواں کے ساتھ لگا دیں تو وہ حسن پیدا نہیں ہوگا جو کارواں کے ساتھ میر کارواں لگانے میں ہوگا، اور در کے ساتھ دربان اور پاسباں لگانے میں ہوگا۔ تو الفاظ مفرد آویں یا مرکب آویں یا ایک مضمون نامکمل آوے مصرے کی صورت میں، تقابل بہت ہی اہم چیز ہے۔ تقابل اور اس کا جو تلازمہ آتا ہے کہ دوسرا مصرع اب کیا مانگتا ہے، جو صاحب ذوق ہوتا ہے فوراً تاڑ جاتا کہ یہ بھاگ گیا، یہاں یہ ہونا چاہیے، یہاں یہ ہے، اگر ایسے کہہ دیتا تو کلام کہاں سے کہاں پہنچ جاتا، اس کا حسن ہوتا ہے۔ تو اس کی کا بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ 2 لختی کا شکار نہ ہو، اور تلازم اور تقابل کا دھیان دیا جائے، اور اخلاق وغیرہ کی باتیں، معاشرے کی باتیں، تعلیمی باتیں، ناخواندگی کا رونا رویا جائے، یہ سب باتیں ہونی چاہیے۔ بہت سے یہاں جو میں نے سنا اپنے علم کی حد تک میں اگر لکھتا تو اس کی نشاندہی اور کہا جانا اگر گوارا کیا جاتا تو میں ایک ایک کا شعر جہاں مجھے کھٹک پیدا ہوئی کہ تلازمہ صحیح نہیں ہے، ایسی
یہ بندش اس کی صحیح نہیں ہے، ترکیب غلط ہو گئی، یا مضمون تو اس کے ذہن میں ہے لیکن ادائیگی پر قدرت نہیں ہو سکی۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ مضامین ذہن میں آتے ہیں لیکن الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے پاتے، تو اب وہ صاحب ذوق جو ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کمی رہ گئی اس کے اندر۔ وہ کمی رہ جانا عیب نہیں ہے، کمی کو باقی رکھے رہنا یہ عیب ہے، جہالت پر راضی رہنا یہ عیب ہے۔ جاہل اور عیبدار تو ہم ہیں ہی۔ ایک اور بات سننے میں آتی ہے، کلام سنتے ہیں، مجالس میں شریک ہوتے ہیں، کہ تقدیم تاخیر شعر میں صحیح ہے، جائز ہے، لیکن اگر ہم ذرا سا غور و فکر کریں مولانا تو تقدیم تاخیر کے بغیر کلام کی جو ترتیب اردو زبان میں، اس ترتیب پر ہم اس کو لے آ سکتے ہیں۔ تھوڑا ذہن پر زور ڈالنا پڑے گا اور الفاظ کی رد و بدل کر کے کچھ کا کچھ لے آنا پڑے گا تو ہے اپنی جگہ پر آ جائے گا، آ جائے گا وہ۔ تو اس طریقے سے محنت اور مزاولت جب ہوگی تو خود آدمی کہہ دے گا کہ نہیں وہ آ تو گیا مضمون، لیکن اب اس میں کیا کریں کہ ترتیب وار ہو جائے۔ جہاں بالکل مجبوری ہو وہاں تقدیم تاخیر ہوتی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں اسی ایک بات کی طرف مشیر ہیں کہ ہم محنت کریں، ریاضت کریں، اساتذہ سے اصلاح لیتے رہیں، اساتذہ کیا اصلاح دیتے ہیں اور میرا کیا شعر تھا تو کیوں بدلا، اس کو بتائیں گے آپ کو کہ یہ کرنے سے یہ ہو گیا۔ اسی طرح ایک چیز اور ہے، حروف روابط جو ہیں، جیسے ہے خبر کے لیے، اور ہے کی ہے، بعض دفعہ ہم بلکہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ان کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ ربط کے حذف ہونے سے کلام ایک دم لنگڑا ہو جاتا ہے، وہ موضوع رہتا ہے لیکن رابط نہ رہنے کی وجہ سے اس کا حسن مفقود ہو جاتا ہے۔ بعض اساتذہ کلام میں بھی ہو گیا ہے لیکن وہ مستحسن نہیں سمجھا گیا، تو روابط کو لے آئیں۔ دوسرے یہ کہ زوائد سے بچیں، یعنی حرف کی بیچارہ بڑا مظلوم ہے، کی جگہ نہ ہونے کے باوجود بھی کی لگا دیتے ہیں، جبکہ کی بیانیہ ہے، کی تعلیلیہ ہے، اس کے پہلے کوئی چیز ہونی چاہیے جس کی علت بیان کرنے کے لیے کی لایا جائے، وضاحت بیان کرنے کے لیے کی لایا جائے، اور پہلے مصرے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اور دوسرے مصرے کو کی سے شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پے اور پر کا لفظ بھی ہے، پے میں ہاں کا تلفظ جائز نہیں ہے، صرف حرکت کو سہارا دینے کے لیے لایا گیا ہے پے، ہاں کا تلفظ کہیں بھی جائز نہیں ہے۔ جہاں آپ ہاں لے آتے ہیں اس کو پر کے مقام پر لے آ دیتے ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں۔ پے اس کو ایک تو ہاں نہیں پڑھتے، جب ہاں لکھیے تو ہاں پڑھیں، اگر اصرار ہے تو اس ہاں کو مبدل بہ یا کر دیتے ہیں، یا سے بدل کر کے پے پڑھ دیتے ہیں۔ یہ کس نے تم کو حق دیا کہ پے کر دو اس کو؟ صرف حرکت رہے گی اور ہاں جو ہے حرکت کو سہارا دینے کے لیے ہے، اس کی جگہ آپ پر رکھ دیجئے۔ جب پے لاتے ہیں پہلا ساکن دوسرا متحرک، پر میں بھی پہلا ساکن دوسرا متحرک، وزن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بحر میں آئے گا ہر حال میں۔ یہ میں نے چند باتیں بیان کی، ورنہ میرے ذہن میں بہت ساری باتیں اس وقت ہجوم کر رہی ہیں اور میں انہی چیزوں کی نیند سوتا ہوں، انہی فکروں کے ساتھ چلتا ہوں۔ عصری علوم ہو، دینی علوم ہو، ہماری نثری ادبی سرمایہ نثری یا شعری ہو، انہی چیزوں میں میری راتیں گزرتی ہیں، میرا دن گزرتا ہے، میرے نیندیں گزرتی ہیں، میں خوابوں میں بھی اسی طرح کی باتیں دیکھتا ہوں اور اسی طرح کے مضامین القاء ہوتے ہیں۔ میں اس کو اکٹھا
کر کے بیان کروں تو سمجھ میں آ جائے گا. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ توغل جو ہوتا ہے، انہماک آدمی کو، نیند میں بھی وہی چیزیں آئیں گی جو آدمی جس کے اندر دن بھر منہمک رہتا. گو کہ نیند میں خواب جو آتے ہیں اس کے مختلف اسباب ہیں. صرف یہی ایک وجہ نہیں کہ جو کچھ آدمی دن میں سوچتا ہے، جو جس چیز کا ذہن پر غلبہ ہوتا ہے وہی دکھائی دیتی ہیں. من جملہ اسباب خواب کے ایک یہ بھی ہے. تو بہت دفعہ میرے ساتھ ایسا پیش آتا ہے اور بہت ساری چیزیں اس سے حل بھی ہو جاتی ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے. بہرحال تو یہ اسی وقت ہوگا جب ایک دم فکر ایک بنا لیں. تو جو میں نے بتایا کہ یہ کمیاں ہوتی ہیں، جیسے وہ کچھ الفاظ ہیں ان کے استعمال کا محل ہے، اور زوائد سے بچیں، اور جو چیزیں ضرورت کی ہیں انہیں حذف نہ کریں. اور باقی باتیں اور کسی موقع سے میں اس کو کہوں گا، لیکن یہ اختصار کے ساتھ میں نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا. باقی میں نے اندازہ یہ لگایا، مجھ کو بڑی خوشی ہوئی. میں اپنی ایک خاص طبیعت کی وجہ سے مولانا مجالس میں بزموں میں شریک نہیں ہوتا. ایک موٹی وجہ یہ ہے کہ بد نظمی بہت ہوتی ہے، اور جو نظام بنایا جاتا ہے اس کی پابندی ہم ہی لوگ نہیں کرتے. جبکہ اپنے اشعار کے ذریعے تہذیب نفس کی، اخلاقیات کی، معاشرے کی اصلاح کی باتیں خوب گرج کر کہتے ہیں. تو زبان کا جو ادب ہے اس کے ذریعے دل کے اندر ادب آنا چاہیے، دل کی تہذیب اور صفائی ہونی چاہیے. اور جب یہ ہو جائے گی تو ایک نظام کے تحت ہم چلیں گے. دوسروں کے وقت کا جو مثلا مجھ کو اگر کہیں جانا ہی میں نے ٹھان لیا کہ چلو ارشد بھائی نے بلایا ہے بزم میں، کلیم بھائی نے کہہ دیا، مانو غفران صاحب نے کہا ذرا آ جائیے گا، تو اب میری عادت یہ ہے کہ میں پوچھ لوں کئے بجے، بتا دیا کہ 7 بجے ہے. اب میں 7 بجے آ کر یہاں بیٹھ جاؤں گا. اب میں دیکھ رہا ہوں کوئی 1-2 لڑکے ہیں جو کوئی مائک فٹ کر رہا ہے، کوئی روشنی صحیح کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور انتظار کرتے 4:30 بجے اب آ رہا ہے کوئی، اب آ رہا ہے کوئی، تو روز چاہیے پی لے تو چلا جائے تو پنما کھڑے. تو یہ سب میں کہنا چاہوں کہ ان کاموں کو اصل وقت سے پہلے آپ لوگ کر لیں، اور جو وقت ہے ایک دم سے بھر جائیں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ بہتر وقت، یہ میرا مشورہ ہے، بہتر وقت نشست شروع کرنے کا، کیونکہ مولانا صفی اللہ صاحب ہیں، گھر پہ بچے ہیں، بیوی وغیرہ سب اکیلی گھبرا جاتے ہیں اور بہت دیر ہوتی ہے سب شروع ہوتا ہے. تو چاہے لاک ڈاؤن ہو نہ ہو، ہیں لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو، آپ لوگ مغرب بعد متصلاً شروع کر دیں. اور جو لوگ چائے پان کرنے والے ہیں وہ مغرب سے پہلے چائے سے فراغت کر لیں، اور پان وغیرہ جتنا اسے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر کھانا ہے وہ بنوا کر کے جیب میں رکھ لیں. اور مغرب کی نماز قریب کی مسجدوں میں پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد کہیں کسی کام کے لیے رکنا نہ ہو، سیدھے یہی سوجھے فوراً شروع کر دیں. اور اگر لوگ نہ آئیں تو پروگرام شروع کرنے والے 2 ہی 4 لوگوں کو لے کر کے شروع کر دیں. جب آپ 1-2 پروگرام ایسے کر لیں گے تو لوگ پابند بن جائیں گے آپ کے. اب تک آپ پابند ہو کر کے چل رہے تھے. اور کوئی شخص کلام اپنا سنا رہا ہے، نظم ہو یا مقالہ پڑھ رہا ہے، اس کو نہایت دھیان سے سنیں. شدید کوئی ضرورت پیش آئے تو مختصر ہاں نہیں میں بات کر لیں، باقی تمام تر توجہ ادھر رکھیں. دوسری بات، مقالے پڑھے جاتے ہیں اور پڑھے جائیں کہ بہت مفید ہیں. زندہ لوگوں کے متعلق بھی پڑھے جائیں، مردہ لوگوں کے متعلق بھی پڑھے جائیں. زندہ لوگوں کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا کتابیں ان سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں. اس کو عبث اور بیکار نہ سمجھا جائے. جس طرح مرے ہوئے لوگوں پر پڑھے جاتے ہیں، چونکہ یہ مزاج بن گیا ہے، تو اس مزاج کو توڑنے کے لیے ہم لوگوں نے دیکھو اسامہ نے اردو شاعری کے معتبر چہرے سب زندہ لوگوں کو رکھا. میں رسم کا پابند بننے کا قائل نہیں ہوں. اگر جائز
حد میں رہ کر ہو۔ تو زندہ لوگوں کے بارے میں اگر مقالہ کوئی پڑھے تو اس سے ہرگز گرانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو اور مفید میں جانتا ہوں۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں کے خیالات وغیرہ تو بہت اچھے آتے ہیں، لیکن کمی چونکہ ابھی ابتدا ہے اور اتنی جس طریقے سے یہ کام آپ لوگ کرنا چاہیے وہ اسے نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کی ادائیگی اس انداز کی نہیں ہو پاتی، ورنہ مضامین الحمدللہ ثم الحمدللہ سب کے اندر بہت اچھے ہیں، اور صاف ستھری بات بھی اس میں ایک آدھ دو مل جاتی ہے۔ میں ان کی منہ بھرائی کے لیے نہیں، کیونکہ میری عادت نہیں، لیکن کلیم بھائی کی غزل جب بھی سنتا ہوں، کلام جب بھی سنتا ہوں، کوہنا مشق ہونے، پختہ ہونے، قادر الکلام ہونے کا ثبوت اس سے ملتا ہے، اور ایک اچھی بات سامنے آتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ غزل ہو رہی ہے، یہ منقبت ہو رہی ہے، یہ مرثیہ ہو رہا ہے، از روح عقیدہ نہیں، فن کے اعتبار سے۔ تو کیوں ہوا؟ بچپن سے محنت کی انہوں نے، اساتذہ کی خدمت کی، اس میں لگے رہے دن رات۔ تو ارشد بھائی ہیں، شیدا بھائی ہیں، آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ جو جتنا زیادہ لگا رہا اس کے کلام میں اتنی شستگی، روانی، شیرینی، فصاحت، بلاغت، حسن بیان، صناعت کا استعمال جو کلام کے حسن لفظی اور معنوی کو بڑھاتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس کے اندر، اور اتنا ہی آسان اس کا کلام ہو جاتا ہے، گجرک نہیں رہتا، سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کی محنت کو قبول فرمائیں اور اسے ایک بامقصد شاعری کے طور پر بنائیں، اور مسلسل اپنے اصلاح کی فکر میں لگے رہیں۔ مجھ کو بہت خوشی اس بات سے ہوئی کہ سب لوگ اگر محنت کو جاری رکھیں اور مزید بڑھا دیں تو آج کی جو بزم ہو رہی ہے وہ کل کی تاریخ بن جائے گی، اور یہی چیز آپ کے اوپر اٹھنے کے لیے بنیاد بن جائے گی۔ مایوسی کفر ہے، کافروں کا کام ہے مایوس ہونا۔ آپ محنت کیجئے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجئے، اور اللہ کا دستور ہے کہ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ تو یہ جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا ایک حد تک میں کہہ چکا ہوں، باقی تو بہت سی باتیں رہتی ہیں۔ ہمارے ایک مخلص مسلمان بھائی، تواضع و انکساری کا پیکر، بلند اخلاق کے مالک اور عصری علم سے کمال حاصل کیے ڈاکٹر خالد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، ان پر اپنی رحمت نازل فرمائیں۔ وہ ہم سے 8 دن پہلے جدا ہو گئے۔ میرا ملنا ان سے 2 دفعہ ہی ہوا تھا، ایک دفعہ مولانا غفران صاحب اور حماد صاحب وغیرہ لے کر کے اعظم صاحب کو، صغیر صاحب کو، ڈاکٹر خالد صاحب کو اور لوگوں کو پہنچے تھے مکان پر۔ میں نہیں بلوایا تھا کہ ذرا سا دیر کے لیے آ جائیں۔ احسان محمد آبادی صاحب تھے، اساتذہ شعراء۔ تو ڈاکٹر خالد صاحب نے میری اپنا کتبخانہ دیکھ کر کے مجھ سے مل کر کے باتوں سے بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ وہ ان کے اپنا اخلاق تھا، میری کوئی خوبی نہیں تھی، اور کہا کہ کاش کہ اور پہلے یہاں ہم لوگ مغرب کے بعد کے آئے ہوتے اور بہت زیادہ موقع ملتا، اور پھر مئو میں شاہدہ صاحب کی کتاب کے رسم اجرا کے موقع پر۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائیں اور جنت میں بلند درجات عطا فرمائیں، میں اس کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج میری استاد محترم جناب اعظم صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ذرا دعا کہہ دیجیے گا، دعا کر۔ میں نے کہا کہ میں خود کہنے والا تھا، اور افضل حماد کو میں نے فون کیا، میں نے کہا کہ ضرور کرائیں گے، اصالہ ثواب ہم حق بنتا ہے۔ اب مومن چلا گیا دنیا سے، اب اپنے عمل کا تو محتاج ہے، اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا ہے کہ اس کے لیے حق میں مغفرت کی دعا کر دیں۔ تو ہم لوگ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد میں دعا کر دوں گا،
سب لوگ یہ نیت کر لیں گے اپنے میں کہ یا اللہ تعالیٰ اس قرآن کا ثواب ہمارے مخلص بھائی مرحوم ڈاکٹر خالص صاحب کی روح کو پہنچا دیجئے، اور اپنے فضل و کرم سے جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے کارخانے میں، اللہ تعالیٰ خزانے میں کمی نہیں ہے۔ آپ نے ایک آدمی کے لیے پڑھا ہے، سب کو اتنا ہی پہنچا دے گا۔ اللہ کے فضل پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے، تو فضل پر نظر کر دو۔ مالا بدھ منوں میں بہت ساری باتیں اللہ کے فضل سے امید ہے کہ یہ کر دے گا، اور کر ہی دے گا۔ اس کا کمی کیا ہے؟ کرنا اس کو ہے۔ تو ہم لوگ الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیں اور نیت یہی کریں۔